السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، انشاءاللہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 118 سے آج کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مقدس کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پہ غور فکر کرنے، اس پر ایمان لانے اور عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ اے اللہ، تو ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچا لے کہ وہ تیرے دین سے، تیرے کلام سے ہمیں دور کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ اس عظیم کام کو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 118 لفظی ترجمے پہ غور کریں۔ اور ان تین پر، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ، اور ان تین پر، یہ تین کون ہیں؟ وہ صحابی جو جنگ تبوک میں نہیں گئے تھے اور جنہوں نے جھوٹا عذر بھی پیش نہیں کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صاف طور پہ کہہ دیا کہ ہم سستی کی وجہ سے نہ جا پائے تھے۔ قعب بن مالک رضی اللہ عنہ اور مرارہ بن ربیہ رضی اللہ عنہ اور ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ، یہ عظیم صحابی جن کی توبہ کا ذکر اس آیت کے اندر کیا جا رہا ہے۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ، اور ان تین پر بھی، الذین جو خلفوا، چھوڑ دیے گئے تھے، یعنی ان کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا تھا۔ جب انہوں نے عذر پیش کیا تو ان کو چھوڑ دیا گیا تھا کہ اللہ کے حکم آئے تک اب آپ لوگ اسی طرح رہیے، یعنی ان کا بائیکاٹ کیا گیا تھا۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب ضاقت تنگ ہو گئی، علیہم الارض، ان پر زمین تنگ ہو گئی، یعنی وہاں پر رہنے کے باوجود، مدینہ میں رہنے کے باوجود ان سے کوئی بات اور کوئی کلام نہیں کرتا تھا، اس لیے کہا گیا کہ ان کے اوپر زمین تنگ ہو گئی۔ بما، باوجود اس کی، رحبت کہ وہ کشادہ تھی، مطلب زمین بہت کشادہ تھی، بہت پھیلی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ان پر تنگ ہو گئی تھی۔ وضاقت، اور تنگ ہو گئی، علیہم، ان پر، انفسہم، نفس ان کی، مطلب وہ اپنے آپ سے بھی تنگی محسوس کرنے لگی۔ وظنوا، اور انہوں نے یقین کر لیا، اللہ ملجا، کہ نہیں کوئی جائے پناہ، من اللہ سے، الا الیہ، اللہ کے طرف، اسی کے، مطلب اللہ کے علاوہ کوئی اور جائے پناہ اب کہیں نہیں ہے۔ ثم، پھر، تابا، وہ مہربان ہوا، علیہم، ان پر، لیتوبوا، تاکہ وہ توبہ کریں۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، ان اللہ، بے شک اللہ، ہوا، وہی ہے، تواب، بہت توبہ قبول کرنے والا، رحیم، اور نہایت رحم فرمانے والا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر اختیار کرو، وکونوا، اور ہو جاؤ، مع، ساتھ، صادقین، سچ بولنے والوں کی۔ آئے تفسیر کی طرف، آیت نمبر 118۔ اور ان تین افراد پر بھی مہربانی فرمائی جنہیں حکم الہ کے انتظار میں، یعنی اللہ کے حکم کے انتظار میں چھوڑ دیا گیا تھا، حتیٰ کہ جب زمین فراخی کے باوجود، یعنی بہت زیادہ ہونے کے باوجود، پھیلی ہوئی ہونے کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی، اور ان کی جانیں بھی ان پر تنگ ہو گئی تھی، یعنی وہ اپنے آپ سے بھی تنگی محسوس کرنے لگے تھے، اور انہوں نے سمجھا کہ اللہ کے غضب سے خود اس کے سوا ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں۔ اب وہ سمجھ گئے تھے کہ سوائے اللہ کے اب
اس پریشانی سے ہم کو نکالنے والا اور کوئی نہیں۔ پھر اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی تاکہ وہ توبہ کریں۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت، اس کے پہلے بھی یہ 3 عظیم صحابہ کا ذکر کیا جا چکا ہے کہ جنگ تبوک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلنے کا عام حکم دیا، اور ایک روایت کے مطابق 10,000 کا لشکر اور دوسری آیت کے مطابق اور بھی زیادہ لوگ تھے، 30,000 تک کی بھی روایت آتی ہے۔ یہ عظیم لشکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت نکلا جب قحط سالی بھی تھی، یعنی سوکھا پڑا ہوا تھا، کھانے پینے کی بھی قلت تھی، ذات راہ بھی نہیں تھا، برابر سواریاں بھی نہیں تھی، اور کھانے پینے کا رہنے کا سامان بھی نہیں تھا، اور یہاں تک کہ پانی بھی ختم ہو گیا، اور کئی صحابہ کے بیچ میں ایک کھجور رہتی تھی، اسے چوس کر کے پانی پی لیا کرتے۔ جب پیاس کی شدت سے ایسی حالت ہو گئی کہ اب جان نکل جائے گی، تو اونٹ کو ذبح کر کے اور اس کی اگڑیوں سے اور اس کی پانی کو نچوڑ کر کے اور پیا اور اپنے سینے میں لگائے۔ اس حالت میں حضرت ابو بکر صدیق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور کہا کہ آپ مستجاب الدعا ہیں، آپ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، اللہ قبول کرتا ہے، آپ دعا کر دیجئے۔ نبی مکرم کہتے ہیں کیا دعا کر دوں؟ آپ نے کہا کہ جی کر دیجئے۔ نبی مکرم نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور پانی برس گیا، آپ کا ہاتھ نیچے نہیں آیا، اور اللہ رب العزت نے بارش برسا دی، اور صرف اسی جگہ میں جہاں پر یہ خیمہ لگا ہوا تھا، جہاں پہ صحابہ رکے ہوئے تھے، صرف اتنے ہی علاقے میں پانی آیا، اور پھر اس کے بعد اللہ نے ان پہ رحم کیا اور واپس جانے کی اجازت دے دی۔ جب نبی مکرم مدینہ تشریف لے کر کے آئے تو جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے اس میں کا ایک قافلہ آیا اور جھوٹی قسمیں کھانا شروع کر دیا کہ ہم اس وجہ سے نہیں جا پائے تھے، اس وجہ سے نہیں جا پائے تھے۔ یہ منافقوں کا دل تھا، یہ منافقوں کی ٹیم تھی جو نبی مکرم کے پاس آ کر کے جھوٹی قسمیں کھا کر کے اور بہانے بنا کر کے اور آپ کو خوش کر کے وہاں سے نکلتے جا رہے تھے۔ یہ تقریباً 80 لوگ تھے۔ پھر اس کے بعد کچھ لوگ آئے اور مسجد نبوی سے اپنے آپ کو باندھ لیا کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، ہم رسول اللہ کے ساتھ نہیں جا پائے تھے، اور اب ہمیں کوئی نہیں کھولے گا، رسول اللہ ہمیں معاف کر کے ہی کھولیں گے، تبھی ہم یہاں سے کھلیں گے۔ اور تیسرے یہ 3 صحابی تھے جنہوں نے کوئی عذر پیش نہیں کیا، جھوٹا عذر، اور سچ کہا، تو ان کو سچ بولنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ انہیں چھوڑ دیا جائے۔ رسول اللہ نے انہیں چھوڑ دیا کیونکہ یہ سچ بول رہے تھے کہ اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ ہوگا، اس کے بعد ہی آپ کے لیے جو بھی اللہ کی طرف سے فیصلہ آ جائے، کوئی سزا کا آ جائے یا توبہ کے قبول کا آ جائے یا جو بھی کنڈیشن ہوگی، اس وقت تمہیں چھوڑ دیا جاتا ہے، یعنی آنے والی وحی کا اب انتظار کیا جائے گا۔ اس میں بہت مشہور صحابی مرارہ بن ربیعہ جو جنگ بدر کے صحابی ہیں اور بزرگ صحابی، ان کا عذر یہ تھا کہ یہ بزرگ تھے اور باغ پھلا ہوا تھا، اور اس وجہ سے وہ انتظار کر رہے تھے کہ کچھ دیر یہاں پہ رک جاؤں۔ اور ہلال بن امیہ یہ بھی بہت بزرگ تھے اور یہ بھی جنگ بدر کے صحابی ہیں۔ ان کے اہل و عیال کہیں دور دراز سے آئے تھے اور یہ اہل و عیال میں پہنچے تھے تو یہ چاہ رہے تھے کہ کچھ وقت ان کے ساتھ گزار لوں، اور اس کے پہلے کی تو ساری جنگوں میں رسول اللہ کے ساتھ گیا ہوں، اگر اس جنگ میں لیٹ ہو جاتا ہوں یا نہیں جاتا ہوں تو کیا دقت ہے، اور بزرگی بھی ہے، دھوپ بھی بہت تیز ہے، سفر بھی بہت لمبا ہے، اس سستی کی وجہ سے یہ بھی رک گئے تھے۔ اور کعب بن مالک ان کے تعلق سے، اور یہ ایک شاعر تھے پہلے، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے صحابی بنے۔ انہوں نے اس پورے حادثے کو بیان کیا جس کو صحیحین نے روایت کیا، بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا، مسند احمد کے حوالے سے تفسیر ابن کثیر نے اس کو نقل کیا ہے، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 167۔ بہت غور سے سماعت کریں تب یہ واقعہ پوری طریقے سے انشاءاللہ تعالی سمجھ میں آئے گا، اور سمجھ میں آئے گا کہ اللہ رب العزت کی کیسی حکمت ہے بندے کی تربیت کے لیے، انسان کے اندر سے برائی کو نکال کر کے سچائی اور حقیقت کو داخل کرنے کے لیے اللہ رب العزت کس طریقے سے ترتیب کرتا ہے، یعنی تربیت کرتا ہے، اور سچائی کا کیا بہترین پھل اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیتا ہے، اور اللہ رب العزت توبہ کس طریقے سے قبول فرماتا ہے۔ بہت ساری عبرتیں اس واقعے کے اندر ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ پورا واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ حضرت قعب نے بیان کیا ہے کہ میں غزوہ تبوک کے سوا اور کسی بھی غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی پیچھے نہیں رہا، یعنی ہر غزوے میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں، اور سریہ اس کو کہتے ہیں جس میں صرف صحابہ جائیں اور رسول اللہ نہ جائیں۔ تو حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میں ہر غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ ہاں البتہ غزوہ بدر میں بھی پیچھے رہ گیا تھا، لیکن غزوہ بدر میں پیچھے رہ جانے والوں کے لیے کسی شخص پر بھی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا گیا تھا، کیونکہ اس غزوے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے قافلے کے تعاقب کے لیے نکلے تھے، یعنی اس میں کسی کی سرزنش، کسی کی پکڑ نہیں کی گئی تھی، کیونکہ اس میں جو ہے قریش کے قافلے کے تعاقب کے لیے گئے تھے، جبکہ وہاں جنگ کے لیے نہیں گئے تھے۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کے دشمن کو پہلے سے کسی طے شدہ پروگرام کے تحت وہاں پر اکٹھا کر دیا اور آمنے سامنے کی جھڑپ ہو گئی، یعنی جنگ ہو گئی۔ اچھا، پھر آپ دوسرا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ عقبہ کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت حاضر تھا جب ہم نے اسلام پر آپ سے اسلام کی حفاظت و حمایت پر وعدہ کیا تھا۔ اگرچہ بدر کا چرچا اور اس کی شہرت لوگوں میں زیادہ ہے، لیکن بدر کے حاضری کی نسبت مجھے عقبہ کی رات کی حاضری زیادہ عزیز ہے، کیونکہ عقبہ میں جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی تھی، اور اس کا ذکر پیچھے کی آیتوں میں گزر چکا ہے کہ اللہ ان سے کس قدر راضی ہوا تھا۔ تو یہ ایک بہت ہی سنگین معاملہ تھا، اور اس میں آپ فرماتے ہیں کہ میں وہاں پر حاضر تھا اور مجھے اس بات پر بہت خوشی ہے کہ میں نبی مکرم کے ساتھ تھا۔ اور غزوہ تبوک، جس میں مسلم شریف کی روایت کے مطابق 10,000 صحابہ تھے، غزوہ تبوک میں میرے پیچھے رہ جانے کا واقعہ اس طرح ہے۔ اب وہ اپنا پورا واقعہ بتاتے ہیں کہ میں کیوں پیچھے رہ گیا تھا۔ میرے پیچھے رہ جانے کا واقعہ اس طرح ہے کہ میں اتنا زیادہ قوی اور اتنا زیادہ خوشحال کبھی نہیں تھا، مطلب اتنا زیادہ تندرست اور اتنا زیادہ خوشحال کبھی نہیں تھا، چنانچہ جتنا کہ اس وقت تھا جب میں غزوہ تبوک میں آپ کے ساتھ شریک نہ ہو سکا تھا۔ اللہ کی قسم، میرے پاس کبھی بھی 2 سواریاں نہیں تھی، جبکہ اس موقع پر میرے پاس 2 سواریاں تھی۔ میرے پاس جسمانی یا مالی اعتبار سے پیچھے رہ جانے کا کوئی عذر نہیں تھا۔ تو پھر کیوں نہیں گئے؟ تو خود ہی بیان کرتے ہیں کہ بس میں اس انتظار میں تھا کہ اب نکل جاؤں گا۔ جیسے کہ بتاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ غزوہ فرمایا، سخت گرمی کا موسم تھا، سفر بھی بہت دور کا تھا، اور جنگل بیابان تھا۔ پھر جب دشمن سے مقابلہ تھا، اس کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی، جس دشمن سے مقابلہ تھا اس کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ اس لیے آپ نے مسلمانوں کے سامنے ساری صورتحال کو واضح کر دیا تاکہ دشمن کے مقابلے کے لیے پوری تیاری کر سکیں۔ مطلب صحابہ کو پوری طور پہ بتا دیا کہ اتنے بڑے لشکر سے ہمارا مقابلہ ہو سکتا ہے اور تم اپنی پوری تیاری رکھو۔ اور بعض دفعہ جب نبی مکرم کسی قافلے کو لے کر کے جاتے تھے تو توریہ کا استعمال کرتے تھے، یعنی ترنت نہیں بتاتے تھے کہ ہم کو اس طرف جانا ہے، اور بالکل جب موقع آتا تھا تو اس وقت بتاتے تھے کہ ہم کو اس سمت سے جانا ہے۔ لیکن رسول اللہ نے اس غزوے میں پہلے سے بتا دیا تھا کہ ہمیں اس راستے سے جانا ہے، یعنی کوئی بھی چیز آپ نے چھپائی نہیں تھی اور کوئی بھی چیز سڈنلی نہیں بتائی تھی، خاص اسی وقت میں نہیں بتائی تھی، پہلے سے پروگرامنگ پوری طے ہو چکی تھی۔ مسلمانوں کے نام بھی اس میں لکھے ہوئے نہیں تھے، یعنی کوئی ایسا رجسٹر تیار نہیں کیا گیا تھا کہ جس میں سارے مسلمانوں کے نام لکھے جائیں اور ان کی حاضری ہو۔ اس وجہ سے جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے ان کو کوئی خدشہ بھی نہیں تھا کہ اتنی بڑی بھیڑ میں ہمیں کہاں سے دیکھا جائے گا۔ تو ایک بات یہ بھی ذہن میں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ مومنوں نے بھی اس غزوے کی تیاری کر لی، اور میرا حال یہ تھا کہ صبح کو پروگرام بناتا کہ تیاری کر لوں گا، مگر سارا دن گزر جاتا اور کوئی تیاری نہ کر پاتا، اور اپنے دل میں یہ سوچتا کہ جب چاہوں گا جہاد میں شرکت کر لوں گا، کیونکہ میرے پاس تمام وسائل موجود ہیں۔ یعنی روزانہ اسی انتظار میں گزرتا رہا کہ آج میں تیاری کر لیتا ہوں اور کل میں تیاری کر لیتا ہوں، اور وقت گزرتا چلا گیا، اور اسی انتظار میں کہ میرے پاس تو اچھی تندرست سواری ہے اور میں تو جلدی سے سوار ہو کر کے چلا جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے روانہ ہونے کے بعد میں نے تیاری کا پروگرام بنایا۔ اب جب دیکھا آپ نے کہ سارے صحابہ نکل چکے ہیں، رسول اللہ بھی نکل چکے ہیں، تو اب جلدی سے اپنی تیاری کا میں نے پروگرام بنایا، مگر پھر بھی کوئی تیاری نہ کر سکا۔
یہ دن گزرتے چلے گئے اور دوسرے دن کی صبح ہو گئی اور میں پھر بھی کوئی تیاری نہ کر سکا اور یہ سوچتا رہا کہ میرے پاس تندرست سواری ہے اور میں بھی تندرست ہوں اور جلدی سے جا کر کے قافلے کو پکڑ لوں گا، یعنی قافلے میں داخل ہو جاؤں گا۔ اگر وہ آگے بھی نکل جاتے ہیں تو کیا ہوا، میں قافلے میں داخل ہو جاؤں گا۔ کیا پتہ چلا کہ نیت اچھی تھی، نیت اچھی تھی، جانا چاہتے تھے اور اس کے پہلے سارے غزوے میں شامل ہوئے ہیں اور عقبہ کی بیعت میں بھی شامل ہوئے ہیں۔ یہاں پر بھی نیت ہے کہ میں جا کر کے جلدی سے مل جاؤں گا، میرے پاس مضبوط سواری ہے، لیکن سستی کی وجہ سے دن گزرتے چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے جانے کے بعد جب بھی میں لوگوں میں نکلتا، یہ دیکھ کر کے میں غمگین ہو جاتا کہ مدینہ میں کمزور لوگوں کے سوا اور عورتوں اور بچوں کے سوا اور کوئی نہیں ہے، یا وہ لوگ ہیں جس کے اوپر نشاندہی کی جا چکی ہے کہ یہ منافق ہیں۔ تو یا تو منافق بچے ہیں یا بوڑھے شخص بچے ہیں یا عورتیں اور بچے بچی ہیں، تو یہ دیکھ کر کے میں بہت غمگین ہو جاتا۔ یا وہ کمزور جس کا اللہ تعالیٰ نے جہاد میں شرکت سے معذور قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے راستے میں یاد نہ فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مطلب صحابہ نے بعد میں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں مجھے یاد نہ فرمایا۔ جب تبوک تشریف لے گئے تو آپ صحابہ کے بیچ میں بیٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعب بن مالک کو کیا ہوا، مطلب کعب بن مالک مجھے نظر نہیں آ رہے، کیا ہوا؟ بنو سلمہ کے ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسے اس کی دونوں چادروں اور اپنے دونوں پہلوؤں کو دیکھنے نے روک لیا۔ مطلب وہ کہتے ہیں کہ ان کو ان کے کپڑے کو سنوارنے اور کپڑے کو دیکھنے نے روک لیا، وہ اسی میں لگے ہوئے اپنے مال اور دولت میں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ تم نے بہت بری بات کی ہے۔ معاذ بن جبل نے ان کو روکتے ہوئے کہا کہ تم نے بری بات کہی، اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول، ہمیں اس کے بارے میں خیر کے سوا اور کچھ معلوم نہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ یعنی ایک صحابی نے آپ کے اوپر تنقید کی کہ اسے تو اس کے کپڑے نے اور کپڑے کو دیکھتے رہنے میں پیچھے کر دیا ہے، لیکن دوسرے صحابی حضرت معاذ بن جبل نے ان کی طرفداری کرتے ہوئے کہا کہ نہیں، تم نے غلط بات کہی ہے، ہم نے اس کے اندر یا رسول اللہ کوئی کمی نہیں دیکھی، یعنی اپنے ساتھی کا سپورٹ کیا۔ کعب بن مالک نے بیان کیا، جب مجھے یہ خبر پہنچی، اب وقت گزرتا چلا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوٹ کے آنے کا وقت آ گیا، 50 دن گزر چکی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سخت گرمی میں اور بھوکے اور پیاسی کی حالت میں صحابہ اکرام کے ساتھ اسی میدان میں، اسی بیابان جگہ میں قیام کیا 50 دن، جس کا حالت یہ تھی کہ صحابہ کئی صحابی کے بیچ میں ایک کھجور ہوا کرتی تھی اور اس کو چوس کر کے پانی پی لیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ لوگ پیاس کی وجہ سے بے چین ہو جاتے، ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کی طرف جاتے، یعنی ایک طرف سے دوسرے طرف جاتے اور لوٹ کر کے آتے تو انہیں ایسا لگتا ہے کہ اب ہلاک ہو جائیں گے۔ ایسے سخت حالات میں 50 دن گزر گئے اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب لوٹ کر کے آ رہے اللہ کے حکم سے۔ کعب بن مالک نے بیان کیا، جب مجھے یہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک سے واپسی کا سفر شروع فرما دیا ہے تو مجھ پر غم کی کیفیت چھا گئی، اب گھبرا گئے۔ جیسے یہ پتا چلا کہ رسول اللہ واپس آ رہے ہیں اور میں پہنچ نہیں سکا تو غم کی کیفیت چھا گئی اور میں جھوٹے ہیلے بہانے سوچنے لگا، مطلب جھوٹی باتیں سوچنے لگا اور دل میں کہنے لگا کہ کل آپ کے ناراضگی سے کس طرح بچ جاؤں گا۔ مطلب یہ سوچنے لگا کہ میں رسول اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے کون سا بہانہ کروں، کون سے جھوٹی بات کروں، اور اس کے بارے میں اپنے گھر کے ہمراہ لوگوں کے بیچ میں مشورے بھی کرنے لگا کہ مجھے بتاؤ کہ میں ایسی کیا بات کروں کہ رسول اللہ کے غضب سے بچ جاؤں، رسول اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤں۔ میں آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، میں آپ کو ناراض نہیں دیکھنا چاہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مدینہ تشریف لانے والے ہی تھے اور جھوٹے ہیلے بہانے کا خیال مجھ سے زائل ہو گیا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو جھوٹے خیالات جو میں نے بنا تھا اپنے دماغ میں، اس کا خیال میرے دل سے چلا گیا، زائل ہو گیا، اور یہ حقیقت مجھ پر آشکارا ہو گئی، یعنی کھل گئی کہ میں جھوٹ بول کر کبھی بھی آپ سے بچ نہیں سکوں گا، لہٰذا میں نے آپ کو سچ بولنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کا معمول تھا کہ آپ سفر سے جب واپس تشریف لاتے
تو سب سے پہلے مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کرتے، پھر لوگوں سے بات کرتے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب گھر جاتے تو پہلے بیٹی کے گھر جاتے، ان کا حال پوچھتے، اور پھر اپنے گھر یعنی امہات المومنین کی طرف جاتے۔ اس حدیث میں بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کے مطابق نبی مکرم مسجد پہلے تشریف لے گئے، یعنی سفر سے لوٹنے کے بعد کی سنت کہ ہم پہلے مسجد جائیں اور 2 رکعت نماز ادا کریں، اور پھر اس کے بعد گھر میں خبر پہنچا کر کے پھر گھر تشریف لائیں، تو پھر لوگوں کے سامنے بیٹھ جاتے۔ اس سفر سے واپسی پر بھی جب آپ نے ایسا ہی کیا تو پہلے رہ جانے والوں نے آ کر آپ کے سامنے قسمیں کھانا شروع کر دی۔ جو پہلے رہ جانے والے تھے ان لوگوں نے آپ کے سامنے آ کر کے قسمیں کھا کر اپنا عذر پیش کرنا شروع کر دیا۔ ان لوگوں کی تعداد 80 سے کچھ زیادہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہر عذر قبول فرما لیا، مطلب جو ظاہری وہ عذر پیش کر رہے تھے، جو بہانے بنا رہے تھے، جو قسمیں کھا کر کے، اس کو آپ نے قبول فرما لیا۔ ان کے لیے بخشش کی دعا کی اور ان کے باطنی یعنی چھپے ہوئے حالات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد فرما دیا، حتیٰ کہ میں نے بھی آپ کی خدمت اقدس میں حاضری دی۔ اب یہ خود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوں، میں نے سلام عرض کیا تو آپ اس طرح مسکرائے کہ جس میں ناراضگی کی آمیزش تھی، مطلب ایسے مسکرائے کہ آپ کی ناراضگی بھی جھلک رہی تھی۔ پھر آپ نے فرمایا آگے آ جاؤ۔ میں آگے آ کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا تم جہاد میں پیچھے کیوں رہ گئے؟ تمہارے پاس سواری موجود نہیں تھی؟ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اگر میں دنیا میں کسی اور شخص کے سامنے بیٹھا ہوتا تو یقیناً کوئی جھوٹا عذر پیش کر کے اس کو راضی کر لیتا، کیونکہ شاعر بھی تھے اور اچھی طریقے سے بات کرنے کی آپ کو صلاحیت بھی تھی۔ تو کہے کہ میں اگر کسی اور شخص کے سامنے بیٹھتا دنیا کے تو جھوٹ بول کر کے اسے راضی کر لیتا اور بچ جاتا، کیونکہ مجھے بحث و تکرار کرنے میں بڑی مہارت حاصل ہے، یعنی بات کرنے کا مجھے فن آتا ہے۔ لیکن اللہ کی قسم مجھے یہ معلوم ہے کہ اگر آج میں آپ کے سامنے جھوٹ بول کر کوئی ایسی بات کر لوں کہ آپ مجھ سے خوش ہو جائیں تو عنقریب اللہ تعالیٰ آپ کو مطلع فرما دے گا اور مجھ سے ناراض کر دے گا، یعنی آپ کے اوپر وحی نازل کر دے گا، آپ کو خبر دے دے گا اور آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا۔ اور اگر میں آپ سے سچ بات عرض کروں تو آپ یقیناً مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ اگر میں سچ کہوں، دونوں طرف پریشانی، اگر میں سچ کہوں تو آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، لیکن اس صورت میں مجھے اللہ تعالیٰ سے اچھی انجام کی امید ہے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرے پاس کوئی عذر نہ تھا، کوئی بہانہ نہ تھا۔ اللہ کی قسم میں اتنا طاقتور اور خوشحال کبھی نہ تھا جتنا اس موقع پر تھا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے سچ بات کہی ہے۔ پھر فرمایا جاؤ تم یہاں سے کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں فیصلہ فرما دے۔ اب یہاں سے بائیکاٹ ہو گیا، ان کا سوشل بائیکاٹ۔ میں کھڑا ہو گیا تو میرے ساتھ بنو سلمہ کے کچھ لوگ بھی کھڑے ہو گئے۔ مطلب جب لوگوں نے ایسا دیکھا کہ پوری مجلس میں ان کو کھڑا کر دیا گیا ہے اور کہہ دیا گیا ہے کہ آپ چلے جائیں یہاں تک کہ اللہ رب العزت آپ کے تعلق سے کوئی فیصلہ فرما دے کہ آپ نے یہ غلطی کی ہے اور غلطی کو تسلیم بھی کر لی ہے اور یہ نافرمانی کی ہے کہ نبی کے ساتھ نہیں گئے ہیں، تو اب آپ کے لیے کیا سزا ہے وہ اللہ رب العزت طے کرے گا۔ تو جب تک اللہ کی طرف سے کوئی وحی نہیں آتی یہاں سے چلے جاؤ۔ میں کھڑا ہو گیا تو میرے ساتھ بنو سلمہ کے کچھ لوگ بھی کھڑے ہو گئے اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلے آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ اللہ کی قسم ہمیں نہیں معلوم کہ آپ نے اس سے پہلے کبھی کوئی گناہ کیا ہو، تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح کا کوئی عذر کیوں نہ پیش کر کے کرے جیسے لوگوں نے کیا ہے۔ مطلب آج تک تو ہم نے تمہیں کوئی گناہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا اور ہر دور میں اور ہر وقت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے ساتھ دیا ہے، تو پھر ابھی تم نے کوئی عذر پیش کر کے اور کیوں نہیں بچ گئے؟ اور ایسی وہ ملامت کرتے کرتے اور لوٹ کر کے آ رہے تھے اور بہت برا بھلا کہہ رہے تھے کہ تم نے کیوں ناراض کر دیا رسول اللہ کو، زبردستی تم نے ناراض کر دیا رسول اللہ کو، بہانہ بتا دیتے غضب سے بچ جاتے۔ حضرت قعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میرے سچائی پر وہ اس قدر مسلسل مجھے ملامت کرتے رہے کہ میرے جی میں آیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر واپس جا کر اپنے پہلی بات کی تکذیب کروں، مطلب اس کو واپس لوٹا لوں اور پھر کوئی بہانہ بنا دوں، لیکن اس کے بعد پھر بھی میں رک گیا اور میں نے ایسا نہیں کیا۔
اور پھر میں جا کر اپنے پیچھے بات تکذیب کر دوں۔ لیکن پھر میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ اچھا یہ تو بتاؤ کہ اس طرح کا معاملہ کسی اور کے ساتھ بھی پیش آیا ہے؟ مطلب میرے ساتھ جو معاملہ پیش آیا ہے کیا کسی اور کے ساتھ بھی پیش آیا؟ انہوں نے جواب دیا ہاں، اس طرح کا معاملہ 2 اور لوگوں کے ساتھ بھی پیش آیا ہے، اور انہوں نے بھی وہی بات کی ہے جو تم نے کی ہے، اور ان سے بھی وہی کہا گیا جو تم سے کہا گیا تھا۔ میں نے پوچھا کہ وہ 2 آدمی کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ مرارہ بن ربیعہ اور دوسرے ہلال بن امیہ ہیں۔ انہوں نے ایسے 2 نیک آدمیوں کا نام لیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایسے 2 نیک آدمیوں کا نام لیا جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی تھی، اور میرے لیے وہ نمونہ تھے، مطلب وہ میرے لیے ایک آئیڈیل تھے کہ یہ لوگوں نے بھی سچ کہا ہے تو میں بھی سچ پر اب اڑا رہوں، اور اللہ کی طرف سے بہتر کوئی فیصلہ آئے گا۔ جس وقت انہوں نے ان دونوں آدمیوں کا میرے سامنے ذکر کیا تو میں اپنی سابق موقوف پر جمع رہا، مطلب میں اپنے پچھلے فیصلے پر جمع رہا کہ مجھے سچ ہی رکھنا ہے اور مجھے اب دوسرا کوئی بہانہ نہیں بنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہمیں 3 سے مسلمانوں کو گفتگو کرنے سے منع کر دیا۔ اب دوسرے مدینہ کے جو دوسرے بھی لوگ تھے یعنی صحابہ کرام، سب کو منع کر دیا گیا کہ یہ 3 لوگوں سے اب کلام نہیں کرنا ہے، کوئی بات نہیں کرنا ہے، کوئی لین دین نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے لوگوں نے کنارہ کشی کرنا شروع کر دیا، اور ہمارے لیے بالکل ہی بدل گئے، ہمارے لیے بالکل بدل گئے، یعنی اجنبی ہو گئے۔ مجھے زمین میں اجنبی محسوس ہونے لگی، اجنبیت محسوس ہونے لگی، گویا یہ کہ زمین نہ تھی۔ 50 راتیں ہم نے اسی طرح گزاری، مطلب جنگ تبوک میں کتنا رہے تھے؟ 50 دن، 50 راتیں، اور یہاں پر ان کو بھی سزا 50 دن کی برابر مل گئی۔ 50 راتیں ہم نے اسی طرح گزار دی۔ میرے دوسرے دونوں ساتھی تو عاجز ہو کر اپنے گھر بیٹھ گئے، مطلب یہ بوڑھے تھے، اور ان کی اہلیہ بتاتی ہیں، صحابیہ بتاتی ہیں کہ یہ بس مصلے سے اٹھتے ہی نہیں تھے، دن رات روتے رہتے تھے اور اللہ رب العزت سے توبہ کرتے رہتے تھے کہ ہم سے اتنی بڑی غلطی ہو۔ لیکن میں بالکل جوان اور تندرست تھا، لہٰذا میں مسلمانوں کے ساتھ نماز میں حاضر ہوتا اور بازاروں میں بھی آتا جاتا تھا، لیکن مجھ سے کوئی بھی کلام نہیں کرتا تھا۔ اب سوچیں کہ کیسا حالت ہوتی ہوگی، کوئی بھی مجھ سے سلام نہیں کرتا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی اس وقت حاضر ہوتا جب نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ اپنی مجلس میں تشریف فرماتے، یعنی نماز کے بعد جب رسول اللہ مجلس میں بیٹھ جاتے تو میں ان کے سامنے چلا جاتا، میں سلام عرض کرتا اور اپنے دل میں کہتا کہ سلام کے جواب میں آپ نے اپنے مبارک لبوں کو جنبش دی ہے یا نہیں۔ میں دیکھتا کہ رسول اللہ نے میرے سلام کا جواب دیا ہے کہ نہیں۔ پھر میں آپ کی قریبی نماز پڑھتا اور نظریں چرا کر آپ کے طرف دیکھتا۔ جب میں نماز میں مشغول ہوتا تو آپ میرے طرف دیکھتے، اور جب میں آپ کے طرف دیکھتا تو آپ بھی مجھ سے اپنے رخ انور کو ہٹا لیتے، مطلب آپ مجھ سے میرے طرف نہیں دیکھتے۔ تو نظریں چرا کر کے جب میں نماز میں مشغول ہوتا تو میں دیکھتا کہ رسول اللہ میرے طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن جب میں آپ کی طرف دیکھتا تو رسول اللہ میرے طرف سے اپنے چہرے کو ہٹا لیتے۔ حتیٰ کہ جب میرے ساتھی مسلمانوں کا یہ بائیکاٹ طویل مدت اختیار کر گیا تو میں ایک دن پریشان ہو کر کے ابو قتادہ کے باغ کے دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہو گیا، مطلب وہ میرے چچا زاد بھائی اور میرے محبوب ترین دوست تھے۔ ابو قتادہ کے باغ میں دیوار پھلانگ کر کے ابو قتادہ کے باغ میں داخل ہو گیا، جو میرے بہت عزیز دوست اور چچا زاد بھائی بھی تھے۔ میں نے اسے سلام کیا، لیکن اللہ کی قسم اس نے میرے سلام کا جواب نہ دیا۔ میں نے اس سے کہا، ابو قتادہ تجھے اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تو جانتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں؟ مطلب قسم دے کے پوچھتے ہیں کہ میں تجھے اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں کیا میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں؟ کیا تجھے نہیں معلوم میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں؟ وہ خاموش رہا۔ میں نے دوبارہ قسم دے کر پوچھا، وہ پھر بھی خاموش رہا۔ پھر میں نے تیسری بار قسم دے کر جب یہ سوال دہرایا تو وہ پھر بھی خاموش رہا، اور اس نے عرض کی، اس نے صرف اس قدر کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ مطلب تم کتنی محبت کرتے ہو، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے۔ ایک عزیز دوست چچا زاد بھائی، اس سے میری آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ جب اس کا یہ جواب سنا
تو میں رو دیا، آنکھیں اشکبار ہو گئی اور میں دیوار پھلانگ کر لوٹ آیا۔ ایک دن مدینہ کے بازار میں جا رہا تھا کہ میں نے اہل شام کے کسانوں میں سے ایک کسان کو یہ کہتے ہوئے سنا جو مدینہ میں آیا ہوا تھا کہ کون ہے جو کعب بن مالک کے طرف میری رہنمائی کرے۔ لوگ اشارے سے اسے میرے بارے میں بتانے لگے۔ وہ میرے پاس آ گیا اور اس نے مجھے غسان کے بادشاہ کا ایک خط دیا۔ اب دیکھیں ایسے حالات میں غسان کے بادشاہ نے ایک خط پہنچایا، شام سے یہ آیا ہوا تھا۔ میں پڑھا لکھا تھا، اس لیے میں نے جب اسے پڑھنا شروع کیا تو اس میں لکھا تھا، اما بعد ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ تمہارے ساتھی نے تم پر ظلم کیا، مطلب تم ان کے ساتھ ہر جنگوں میں رہتے تھے، کئی قربانیاں دی، کئی تم نے مال خرچ کیا، اپنے رشتہ داریوں کو توڑا چھوڑا، اتنا سب کچھ تم نے کیا، لیکن تمہیں بدلے میں کیا ملا؟ صرف ایک جنگ میں نہ جا پائے، جبکہ وہ جنگ بھی نہیں ہوئی، وہاں سے واپس لوٹ کر کے آنا پڑا، 50 دن وہاں رہ کر کے اور واپس لوٹ کر کے آ گئے تھے، جنگ بھی نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ تو تمہارے ساتھ بہت ظلم ہوا۔ ایسا نہیں کہ تم غلط ہو اور تم نے سچ کہا تھا، سچ بولنے کے بعد بھی تمہارے ساتھ یہ حرکت کی گئی، تو تمہارے ساتھیوں نے تو تمہیں بہت ظلم کیا۔ ایک بادشاہ کا خط آ رہا ہے، اما بعد ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ تمہارے ساتھیوں نے تم پر ظلم کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذلت کے گھر میں رہنے یا ضائع ہونے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ اللہ، تمہیں ذلت دیکھیں کیسی انا پہ ماری جا رہی ہے کہ تمہیں ذلیل ہونے کے لیے کہ مدینہ میں تم در در پھرتے رہو اور کوئی تم سے سلام نہ کرے، تم سے بات نہ کرے، کوئی تمہاری طرف دیکھے نہ، تو تمہیں ذلت سے پھرنے کے لیے، ضائع ہونے کے لیے پیدا نہیں کیا اللہ نے تم کو، لہٰذا تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تم سے پوری ہمدردی کریں گے۔ بادشاہ کا خط کہ ہم تم سے پوری ہمدردی کریں گے، یعنی اونچے مقام و مرتبے میں تم کو رکھیں گے، تم ہمارے ساتھ رہنا۔ جس وقت میں نے یہ خط پڑھا تو کہا کہ یہ بھی ایک آزمائش ہے، میں نے اسے تندور میں ڈال دیا۔ اللہ، مطلب اسے یادداشت کے لیے بھی باقی رکھنا پسند نہیں کیا، تندور یعنی جس میں روٹی بنائی جاتی ہے اس آگ کے اندر ڈال دیا۔ جب 50 دنوں میں سے 40 دن گزر گئے تو میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قاصد نے آ کر یہ پیغام دیا کہ تم اپنی بیوی سے بھی علیحدگی اختیار کر لو۔ 40 دن کے بعد پھر ایک دوسرا اور فرمان آ گیا کہ تم اب اپنی بیوی سے بھی دور ہو جاؤ۔ میں نے پوچھا کہ اسے طلاق دے دوں یا کیا کروں؟ اب بتائیں، اس کے باوجود بھی اطاعت اور فرمانبرداری کا یہ عالم ہے کہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ میں کس طریقے سے دور ہوں، میں فوراً دور ہونے کے لیے تیار ہوں، کیا میں اسے طلاق دے دوں یا اس سے ویسے ہی دور ہو جاؤں؟ اس نے کہا نہیں، طلاق نہ دو، بلکہ اس سے دور رہو اور اس کے قریب نہ جاؤ۔ یہاں پہ دیکھیں کہ وہ خاتون بھی اپنے سامان کو لے کر کے اپنے مائکے چلے گئی، انہوں نے بھی کوئی بحث نہیں کیا کہ یہ تو ظلم ہو رہا ہے اور ایسا ہے اور ویسا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دوسرے دونوں ساتھیوں کے طرف بھی اسی طرح کا پیغام ارسال فرمایا، مطلب دونوں ساتھیوں کی طرف بھی یہی خبر پہنچائی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ، انہی کے پاس رہو، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں جو چاہے فیصلہ فرما دے۔ ہلال بن امیہ کی بیوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دوسرے صحابی ہیں جو بہت زیادہ ضعیف تھے، تو ہلال بن امیہ کی بیوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہلال بہت ہی بوڑھے ہیں، ان کے پاس کوئی خادم بھی نہیں ہے، کیا اگر میں ان کی خدمت کروں تو یہ بات آپ کو ناپسند ہے؟ یعنی بہت بوڑھے ہیں، وہ اپنا کام بھی نہیں کر سکتے، کوئی خادم بھی نہیں ہے، کیا میں ان کے پاس رہ سکتی ہوں؟ تو ان سے کہا گیا کہ ہاں آپ ان کے ساتھ رہ سکتی ہیں، لیکن ان کے قریب نہیں جائیں گی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ بہت زیادہ ضعیف ہیں اور اس بات کی طاقت نہیں رکھتے۔ اللہ کی قسم، جب سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے، مطلب آپ کی بیوی یہ کہتی ہیں کہ جب سے یہ، اللہ کی قسم، جب سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے ان کا سارا وقت روتے ہوئے گزرتا ہے۔ حضرت قعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے بھی میرے بعض گھر والوں نے کہا کہ تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیوی کے بارے میں اجازت طلب کر دو، لیکن میں نے کہا کہ نہیں، میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا، اور اپنی بیوی کو بھی دور کر دیا۔ اس طرح 10 راتیں اور گزر گئیں اور اس وقت سے لے کر اب تک پوری 50 راتیں ہو گئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ہم سے کلام کرنے سے منع فرما دیا تھا۔ 50ویں رات
کہ صبح کی نماز میں نے اپنے گھروں میں سے ایک گھر کے چھت پر ادا کی۔ میں اس حالت میں بیٹھا ہوا تھا جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں ذکر کیا کہ میرا دل بھی مجھ پر تنگ ہو گیا تھا۔ میرا دل بھی مجھ پر، مطلب ہم اپنے آپ پر بھی تنگی محسوس کر رہے تھے، اور زمین بھی اپنی تمام وسعت کے ساتھ ہم پر تنگ ہو گئی تھی، مطلب زمین بہت زیادہ ہونے کے بعد ہم پر تنگ ہو گئی تھی۔ اچانک میں نے ایک پکارنے والے کی آواز سنی۔ وہ ایک پہاڑی پہ چڑھے ہوئے تھے اور بلند آواز سے یہ کہہ رہے تھے کہ اے کعب بن مالک، تمہیں بشارت ہو۔ میں اس وقت سجدے میں گر گیا اور مجھے معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری توبہ قبول فرما لی ہے اور ہماری پریشانی کو جان چکا ہے۔ یہ آواز دینے والے دو لوگ دوڑ کر کے جو آ رہے تھے، ایک حضرت ابوبکر صدیق تھے اور دوسرے عمر فاروق تھے۔ دوڑنے میں ایک آگے نکل گئے، ایک پیچھے رہ گئے، تو جو پیچھے رہنے والے تھے انہوں نے وہیں سے چیخ دیا، وہیں سے آواز لگا دی کہ اے کعب بن مالک، تجھے مبارک ہو، اللہ رب العزت نے تجھے چن لیا یا تجھے معاف کر دیا۔ تو یہ سجدہ ریز ہو گئے اور بے تحاشا اللہ رب العزت سے جو ہے شکر کرنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر سے فارغ ہو کر کے لوگوں کو مطلع کر دیا، لوگوں کو بتا دیا، جوک در جوک دوڑتے ہوئے میرے پاس آنے لگے، مجھے مبارکباد دینے لگے۔ کچھ لوگ سواری پہ چڑھ کر کے آتے تھے، کچھ لوگ گھوڑے پہ آتے تھے، کچھ لوگ دوڑتے ہوئے آ کر کے مجھے مبارکباد دینے لگے۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے قصد سے نکلا، مطلب ارادے سے نکلا۔ راستے میں لوگ مجھے فوج در فوج ملتے اور توبہ کی قبولیت پر مبارکباد دیتے اور کہتے کہ تمہیں مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ شرف قبولیت سے نواز دیا۔ حتیٰ کہ میں مسجد نبوی میں داخل ہو گیا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور لوگ آپ کے گرد جمع تھے۔ پس طلحہ بن عبداللہ لبکے ہوئے کھڑے ہوئے اور انہوں نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں سلام عرض کیا تو اس وقت خوشی سے آپ کا چہرہ دمک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تمہیں یہ دن مبارک ہو، جب سے تمہاری ماں نے تمہیں جنم دیا ہے، یہ تمہاری زندگی کا سب سے بہترین دن ہے۔ جب سے تمہاری ماں نے تمہیں جنم دیا ہے، یہ تمہاری زندگی کا سب سے بہترین دن ہے کہ اللہ کی طرف سے توبہ تمہارے لیے نازل ہوئی۔ میں نے عرض کیا، اب یہاں پہ بہت غور کرنے والی بات، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، یہ خوشخبری آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ اس حالت میں بھی انہیں یہ خیال ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہوا یا نہیں ہوا، کہیں میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں ہے۔ یہ خبر اللہ کی طرف سے ہے یا رسول اللہ آپ کی طرف سے ہے؟ میرا رب مجھ سے کیا راضی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تو آپ کے چہرے اقدس اس طرح ہو جاتا گویا کہ وہ چاند کا ایک ٹکڑا ہو، اور اس سے یہ معلوم ہو جاتا کہ اس وقت آپ خوش ہیں، یعنی آپ کا چہرہ بہت خوش جب ہوتا تو ایسا محسوس ہوتا کہ چاند کا ایک ٹکڑا ہے، تو لوگ سمجھ جاتے کہ رسول اللہ خوش ہیں، یعنی رسول اللہ بہت خوش ہوئے تھے آپ کی اس توبہ سے۔ جب میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میری توبہ کا یہ بھی حصہ ہے کہ میں اپنا سارا مال اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں خرچ کر دوں، مطلب میری توبہ کا یہ بھی ایک حصہ ہے کہ میں اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اپنا کچھ مال اپنے لیے بھی رکھ لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کی کہ میں اپنا وہ حصہ رکھ لیتا ہوں جو خیبر میں ہے۔ پھر میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نجات سچ بولنے کی وجہ سے عطا فرمائی ہے، اس لیے یہ بھی میری توبہ کا ایک حصہ ہے کہ جب تک میری زندگی رہے میں ہمیشہ سچ بولتا رہوں۔ اللہ کی قسم، جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عہد کا ذکر کیا، میں نہیں جانتا کہ مسلمانوں میں سے کسی پر اللہ تعالیٰ نے سچ بولنے کی صلے میں وہ بہتر انعام فرمایا ہو جس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا۔ مطلب یہ جو سچ بولنے کی وجہ سے اللہ نے جو میرے کو انعام عطا فرمایا ہے، میں نہیں جانتا کہ کسی اور۔ اصل میں دیکھیں، یہ توبہ قبول کرنا اللہ کی طرف سے، یہ کس چیز کی بشارت تھی؟ کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، اور اللہ نے قبول کر لی یعنی قبول ہو گیا وہ، یہ ان کے لیے بشارت تھی ان کی کامیابی کی۔
تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سچ بولنے کی وجہ سے مجھے یہ نعمت ملی ہے، تو اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اب میں کبھی بھی جھوٹ نہ بولوں۔ اور دوسری چیز کیا کہی آپ نے کہ میری توبہ کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اب بچا ہوا مال، جس مال کی وجہ سے میں پیچھے رہ گیا تھا، یہ سب کے سب اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں۔ لیکن رسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا مت کرو، اپنے لیے مال رکھو۔ تو پھر دوسری بات کہی کہ سچ کی وجہ سے یہ انعام ملا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ کبھی جھوٹ نہ بولوں۔ تو پھر آپ کہتے ہیں اللہ کی قسم، جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا ہے اب تک میں نے جھوٹ نہیں بولا، اور مجھے امید ہے کہ باقی زندگی بھی اللہ تعالیٰ مجھے اسی پر محفوظ رکھے گا۔ اس واقعے سے کیا سبق ملا؟ نمبر 1، سچ بولنا مشکل ہے، لیکن سچ ہی میں نجات ہے، سچ ہی میں کامیابی ہے۔ سچ بولنا مشکل ہے، تھوڑی دیر کے لیے ایسا لگتا ہے کہ ہمارا ساتھی ناراض ہو جائے گا، ہمارے رشتے ٹوٹ سکتے ہیں، اور رشتوں کو بچانے کے لیے ہی انسان جھوٹ بولتا ہے بعض دفعہ۔ تو سچ بولنا مشکل ضرور لگتا ہے، کتنا بڑا مشکل لگ رہا ہوگا کہ رسول اللہ ناراض ہو جائیں گے اگر میں ایسا بولوں گا۔ نبی مکرم سے زیادہ قیمتی چیز تو ان کے پاس اور کچھ بھی نہیں تھی صحابہ کے پاس، لیکن اس کے بعد بھی سچ کہا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اسی میں، سچ میں ہی نجات ہے اور اسی میں کامیابی۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کے لیے جاتے تو جمعرات کا دن پسند کرتے تھے، اور جب لوٹ کر کے آتے تو مسجد میں پہلے آتے، بیٹی کے ہاں جاتے، ان سے خیر و خیریت لیتے، مسجد میں نماز 2 رکعت پڑھتے، اپنے ساتھیوں کی خیر خیریت لیتے، پھر اپنی بیٹی کے پاس جاتے، پھر اپنے گھر جاتے۔ تو جمعرات کے دن سفر کرنا یہ پتہ چلا۔ تیسرا، اپنے کسی بھی بڑے کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ جھوٹ کی ایک نحوست ہے، جھوٹ خود ایک نحوست ہے، یعنی ایک کو کیا کہیں گے، ایک برائی جیسا ایک عمل ہے، اور فرشتے خود جھوٹ بولنے سے انسان سے میلوں دور بھاگ جاتے۔ جیسے جھوٹ بولنے سے بدبو جیسی نکلتی ہے ہمارے جسم سے جب ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ تربیت کے لیے سزا دی جا سکتی ہے۔ چوتھی بات ہم کو پتہ چلی کہ تربیت کے لیے سزا دی جا سکتی ہے۔ نبی مکرم نے آپ کو تربیت کے لیے سزا دی تھی کہ اب ان سے کوئی بات نہیں کرے گا، اور سارے صحابہ نے بات کرنا سے منع کر دیے تھے۔ ان سے نفرت نہیں تھی، غصہ نہیں ہوئے تھے، اسی لیے تو نظریں چرا کر کے دیکھا کرتے تھے رسول اللہ، لیکن جب یہ دیکھتے تھے تو پھر اپنی نظروں کو ہٹا لیا۔ پانچواں، قتادہ گہرے دوست ہونے کے بعد بھی انہوں نے ان سے بات نہیں کی۔ ہم دیکھیں ایسے ٹائم پہ گہرے دوست سے کچھ نہ کچھ تو کہہ دیتے، لیکن قتادہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو کس طریقے سے نبھایا کہ یہ چھپ کر کے اور کود کر کے، باؤنڈری کود کر کے آئے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی کچھ جواب نہ دیا کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ تیرا معاملہ۔ چھٹواں، ایک طرف پورا شہر ناراض ہے، کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور دوسری طرف منافقین وسوسے دے رہے ہیں کہ تم نے اپنی ساری زندگی لگا دی، اپنے کیریئر کو تم نے جو ہے تباہ کر لیا، اور ہر جنگوں میں ساتھ میں رہے، ہر نیکی کا کام تم نے کیا، اپنا مال اور دولت لگا دی، بدلے میں تم کو کیا ملا؟ ایسی جنگ کی جو جنگ ہوئی نہیں، اور وہاں سے لوٹ کر کے واپس آ گئے، صرف یہ اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے اتنی بڑی سزا کہ تمہیں ویران کر دیا گیا، تمہیں چھوڑ دیا گیا۔ اتنی سخت ہونے کے باوجود بھی، اور اس پر جلے پہ نمک چھڑکنے جیسی بات بادشاہ نے کیا کہ بادشاہ خط پہنچاتا ہے کہ تمہارے ساتھ تمہارے ساتھیوں نے بہت غلط کیا ہے، تم اسی طرح تباہ ہونے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو، تمہاری صلاحیت اس لیے نہیں ہے کہ تم اس طریقے سے بے عزت ہو کر کے گھومتے رہو، آ جاؤ ہم تمہیں بڑا مقام دیں گے۔ لیکن انہوں نے اس خط کو رکھنا بھی گوارا نہیں سمجھا، ایک عبرت کے اور نصیحت کے طور پہ میں اس کو رکھوں، بلکہ اسے تندور میں ڈال دیا کہ بعد میں کوئی وسوسہ بھی نہ پائے۔ ساتواں، صحابہ کا ڈسپلن بھی دیکھیں آپ کہ جب منع کر دیے تو سارے صحابہ رک گئے، اور جیسی توبہ کا اعلان ہوا سارے صحابہ دوڑ پڑے، سبحان اللہ۔ آٹھواں، نیکی کے کاموں پر مبارکباد دی جا سکتی ہے، اور توبہ کے ساتھ ساتھ آپ نے صدقے کا بھی ذکر کیا کہ جب ہم کوئی گناہ کر لیں تو اللہ سے توبہ بھی کریں اور صدقہ بھی دیں۔ اور آخر بات جو پتہ چلی کہ سچائی میں ہی کامیابی ہے، جو آگے کی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اس آیت کو پھر سے ایک بار دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ان 3 افراد پر بھی مہربانی فرمائی گئی جنہیں حکم الہ کے انتظار میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ یہ اعلان آیا اللہ کہ ان کے اوپر مہربانی فرمائی گئی، حتیٰ کہ جب زمین فراخی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی، اور ان کی جانیں بھی ان پر تنگ ہو گئی تھی، اور انہوں نے سمجھا کہ اللہ کے غضب سے خود اس کے سوا ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں، پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی تاکہ وہ توبہ کریں۔
بے شک اللہ ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، آمنوا اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وصیت فرمائی، ایمان والوں سے مخاطب ہوا، یعنی یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور جھوٹ بولنا یہ منافقت کی نشانی ہے۔ جھوٹ کیوں بولتا ہے انسان؟ کسی کو خوش کرنے کے لیے۔ کیا ہمارے جھوٹ بولنے سے کوئی راضی ہو جائے گا؟ دلوں کا حال تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت اور ذلت تو اللہ رب العزت دیتا ہے۔ انہیں کیسی عزت دیا کہ ان کی معافی کا آسمان سے اعلان آ گیا، قرآن کا حصہ بنا دیا گیا۔ تو عزت، ہم لوگ جب بھی جھوٹ بولتے ہیں تو گویا کہ تقدیر کے اوپر ہم اعتراض کریں کہ ہم جھوٹ بول کر کے اس کی نظر میں عزت بنا لیں گے یا عزت بچا لیں گے۔ اور کس لیے جھوٹ بولا جاتا ہے؟ مال کمانے کے لیے۔ تو مال اللہ نے جتنا تقدیر میں لکھا ہے اتنا ہی ملے گا، ذرا سا بھی کم اور زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اور کس لیے جھوٹ بولتے ہیں؟ عزت پانے کے لیے، مال کمانے کے لیے، اور بھی جس چیز کے لیے بھی جھوٹ بولتے ہیں تھوڑا سا رک جائیں اور سوچیں کہ کیوں بول رہے ہیں۔ اور جھوٹ زیادہ دن نہیں دکھتا، اور آج کے دور میں تو انسان بولتا ہے جھوٹ اور سامنے والا سمجھ جاتا ہے یہ جھوٹ ہے، اور بعض دفعہ تو پاس کرنے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے۔ فون آیا ہے اور اس کو کوئی لینا دینا نہیں کہ آپ گھر میں ہیں یا مارکیٹ میں ہیں یا کچھ کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس کا بچوں کے اوپر کیا اثر پڑ رہا ہے کہ یہ تربیت ہے کہ ماں باپ کو جو کرتا ہوا بچہ دیکھتا ہے وہی کرتا ہے۔ ماں باپ کو لڑتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ بھی چھوٹے بھائی بہن سے لڑتا ہے۔ ماں باپ کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھتا ہے اور وعدہ خلافی کرتے ہوئے دیکھتا ہے، وہ بھی وہی سیکھتا ہے۔ اللہ رب العزت اس گھنونے جرم سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر اختیار کرو، اللہ سے ایسی محبت رکھو کہ اس کی نافرمانی کا ڈر ہو، اللہ کی پکڑ کو ایسا جان لو کہ اس کی پکڑ کا ڈر ہو۔ اور پھر ایک بہت قیمتی نصیحت، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو۔ یہاں پہ سنگت کا بھی حکم دیا گیا کہ سنگت اپنی ایسے لوگوں کے ساتھ اختیار کر لو جو سچ بولنے والے۔ وقت کافی ہو گیا لیکن پھر بھی 2 آیت لے لیتے ہیں۔ اہل مدینہ اور ان کے آس پاس رہنے والے دیہاتیوں کے لائق نہیں تھا کہ وہ جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رہ جاتے، مطلب یہ ان لوگ کے لیے لائق نہیں تھا، گاؤں کے لوگوں کے لیے، کہ وہ پیچھے رہ جاتے، اور نہ یہ جائز کہ اپنی جانوں کو نبی کی جان سے زیادہ عزیز سمجھ رکھتے۔ اللہ، کیوں پیچھے رہ گئے؟ رسول اللہ تو جا رہے ہیں، تو رسول اللہ کی جان سے زیادہ اپنی جان کو قیمتی سمجھ رہے ہو کیا کہ یہاں پہ رک گئے؟ تم اس انداز میں اللہ نے کہا کہ تم رسول اللہ کی جان سے زیادہ اپنی جان کو قیمتی سمجھ رہے ہو، رسول اللہ جا رہے ہیں وہاں اور تم نہیں جا رہے۔ یہ اس لیے کہ یہ بلا شبہ وہ لوگ ہیں، بلا شبہ یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہیں اللہ کی راہ میں جو بھی پیاس اور تھکاوٹ اور بھوک، دیکھیں اللہ کیا فرماتا ہے، اللہ کے راستے میں جو بھی پیاس، تھکاوٹ اور بھوک کی تکلیف پہنچتی ہے، اور وہ جو بھی ایسی جگہ رونتے ہیں جو کافروں کو سخت ناگوار ہو، اور وہ دشمن سے جو بھی کامیابی حاصل کرتے ہیں، اس کے بدلے میں ان کے لیے نیک اعمال لکھے جاتے۔ بے شک اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ کیا پتہ چلا کہ اللہ کے راہ میں تمہیں جو بھی تکلیف پہنچتی، جو بھی قدم چل کر کے آتے ہو، اور جو بھی ہم بھی آج کے اس دور پہ دیکھیں کہ اللہ کے راستے میں جو کچھ بھی ہمیں تکلیف پہنچ رہی ہے، اللہ اس سب کو جان رہا ہے، لکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ جو بھی تکلیف، پیاس بھی لگ رہی ہے، بھوک بھی لگ رہی ہے نا، تکلیف ہو رہی ہے، اللہ سب کو دیکھ رہا ہے۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ اس اجر کو پانے کے لیے اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، کیونکہ اگر ریاکاری ہو گئی تو یہ سارے عمل تباہ اور برباد ہو جائیں۔ آج کی کلاس کی آخری آیت، اور وہ جو بھی چھوٹا اور بڑا خرچ کرتے ہیں، اور وہ جو بھی چھوٹا یا بڑا خرچ کرتے ہیں، یہ سب جنگ تبوک کے آس پاس کی بات چل رہی ہے کہ اس ٹائم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے پاس کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں تھا تو آپ نے اعلان کیا تھا کہ لے آؤ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اور وہ جو کچھ بھی چھوٹا یا بڑا خرچ کرتے ہیں، اور جو بھی وادی طے کرتے ہیں، مطلب جو بھی گھاٹی سے وہ گزرتے ہیں، جو بھی وادی طے کرتے ہیں، سب ان کے لیے لکھا جاتا ہے تاکہ اللہ انہیں ان کاموں کی بہترین جزا دے
جو وہ کرتے ہیں. مطلب جو بھی قدم یہ چل رہے ہیں، جو بھی مال خرچ کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ان سب کو لکھ رہا ہے تاکہ ان کا بہترین اجر عطا فرمائے. یہ ایک بہانہ ہے اللہ رب العزت نے اجر دینے کا، ورنہ اللہ رب العزت کے خزانے میں کوئی کمی نہیں تھی. جیسے بارش کو برسائی تھی اور جیسے بنی اسرائیل کے لیے من و سلوہ نازل کیا تھا، اللہ وہاں پر اتار سکتا، لیکن یہ تھوڑی سی بھوک اور پیاس بدلہ جنت کی شکل میں اور ہمیشہ ہمیش کے عیش و آرام کی شکل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ دینا چاہتا. عیسیٰ علیہ السلام کے بھی ساتھیوں نے جب مطالبہ کیا تھا تو دسترخوان اتر گیا تھا، اور نبی مکرم کے لیے بھی کئی بار ایسے معجزے ہوئے. آج کی کلاس کی آخری حدیث جو مسند احمد نے روایت کی ہے، اور وہ جو لمبی حدیث میں نے آپ کو سنایا وہ بخاری اور مسلم میں. بخاری شریف حدیث نمبر 4418 اور مسلم شریف حدیث نمبر 2769. وہ 3 صحابہ کے تعلق سے جو میں نے حدیث سنایا ہوں، ایک لمبی سی حدیث وہ یہ ہے کچھ لفظ کے ہیر پھیر کے ساتھ. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے کپڑے میں، جب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے کپڑے میں 1000 دینار لے کر آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیا. راوی کا میں نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے دست مبارک سے یعنی اپنے ہاتھ سے الٹ پلٹ کر رہے تھے اور فرما رہے تھے، عفان کے بیٹے، یعنی اے عثمان، عفان کے بیٹے، آج کے بعد جو عمل بھی کرے انہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. آج کے بعد جو عمل کرے اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور آپ یہ کلمات بار بار دہرا رہے تھے. اس قدر خوش ہوئے رسول اللہ کہ ایسے دور میں، ایسے وقت میں کہ جب دین کے لیے ضرورت ہے، دین کے فروغ کے لیے، دین کو بچانے کے لیے، اور دین کو بچانے کے لیے جب ضرورت ہے، اس وقت عثمان نے اس قدر پیسے لا کر کے دے دیا. تو اس پیسے کو الٹ پلٹ کر رہے تو کہہ رہے تھے کہ اب تو جو کچھ بھی کرے کوئی پرواہ نہیں، تو جو کچھ بھی کرے یعنی اب تیری سارے گناہ ختم کر. قتادہ نے ارشاد فرمایا اس آیت کے تعلق سے. قتادہ کون؟ تابعین ہیں اور مفسر قرآن ہیں، اور وہ کوئی وادی طے کرتے ہیں، مطلب اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں، اور وہ کوئی وادی طے کرتے ہیں تو یہ سب کچھ ان کے لیے اعمال صالح میں لکھ دیا جاتا ہے کے بارے میں فرماتے ہیں. مطلب اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو کوئی قوم اللہ کے راستے میں اپنے اہل و عیال سے جس قدر دور ہوتی ہے وہ اس قدر اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوتی، اللہ کی رضا کے لیے جس قدر دور ہوتی ہے اللہ کے اس قدر وہ نزدیک ہوتی. آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق مالک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے اور ان عبرتوں کو سمجھنے، اس عبرتوں کو جاننے، اور جو بھی اس میں احکام و مسائل ہے اس کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا. اے اللہ ہمیں بھی سچ بولنے والوں میں شامل فرما لے. اے اللہ ہمیں بھی صادقوں میں شامل فرما لے. اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ، توبہ کے ساتھ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے اور توبہ کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ. ہمارا خاتمہ بالخیر فرما اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.